اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، پیغام محبت ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کعبہ ہے، وہ نور کا بنا ہوا کعبہ ہے، وہ اللہ نے بنایا، نور کا بنا ہوا ہے۔ جب کعبے کو دکھایا گیا کہ بھئی اسی طرح کا کعبہ آپ یہاں دنیا میں بنا دو کہ جو وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت انسان کی روح کا جو تعلق ہے وہ اس کعبے سے ہے۔ اگر بندے نے اپنی روح کو تیار نہیں کیا، اپنی روح کو منور نہیں کیا اور بیت المعمور تک رسائی حاصل نہ کی، تو پھر اپنے جسم کے ساتھ اس مکے میں چلا جائے، اس طرح کا ایک کعبہ ایک یہاں بنا دو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کعبہ، یہ کاپی ہے، یہ نقل ہے اس کی بیت المعمور کی۔ بیت المعمور اصل اوپر جبروت میں، عالم جبروت میں، وہ اصل اور یہ اس کی کاپی ہے۔ اسی طرح کا کعبہ انہوں نے یہاں بنا دیا۔ عرش معلیٰ ہے، ایک عرش معلیٰ ہے جہاں پہ اللہ کی ذات رہتی ہے، اس کی جو کاپی ہے، اس کی جو نقل ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ یہاں تک اس کعبے تک رسائی گئی، یہاں اس کعبے تک گئے، اگر عبادت قبول ہو گئی تو یہ جائے گی بیت المعمور تک، اس کعبے کی طرف۔ لیکن اگر آپ نے دل کو ایکٹیو کر لیا، کیونکہ دل کی جو یہ اوپر عرش معلیٰ کی کاپی ہے وہ دل ہے، اگر یہاں کی قلب کی عبادت سیکھ لی، دل کو ایکٹیو کر لیا، دل کو منور کر لیا، دل کی حیت کو سیکھ گئے، دل کو زندہ کر دیا، تو پھر یہاں کی عبادت سیدھا اٹھتی ہے اور سیدھا عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ یہ کعبہ بنایا جو مکے میں ہے، وہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ لیکن یہ جو کعبہ بنایا، یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ کی ذات نے بنایا۔ اور بہت سے صوفی بزرگوں نے یہی فرمایا کہ آپ کا قلب 1000 کعبے سے افضل اور بہتر ہے اگر اس کے اندر اللہ اللہ چلی جائے۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، اگر آپ کی دل کی دھڑکن نے وہ کام شروع کر دیا جو کہ خالص حضرت انسان کے لیے ہے، تو یہ آپ کا دل 1000 کعبے سے بہتر ہے۔ اگر اس مقام اور منصب تک پہنچ گیا تو پھر دل افضل ہے، اس کعبے سے دل افضل ہے۔ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سلطان گزرے ہیں، سلطان الفقر نہیں، سلطان گزرے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو فقیری کیسے ملی۔ فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو ایک کوئی بزرگ جلال میں بیٹھا تھا۔ جب جلال میں بیٹھا تھا تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کعبے کو جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے یہ کعبہ بنا ہے اس کے اندر اللہ نہیں آیا، اور خدا کی قسم جب سے اللہ میرے دل میں آیا ہے یہاں سے گیا نہیں ہے۔ تو میرے دل کا طواف کرو اور چلے جاؤ، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ کہ اللہ نے کوئی خاص عنایات اور خاص کوئی چیزیں رکھی ہیں حضرت انسان کے اندر، اور فرماتے ہیں باعزید بسطامی میں وہیں ان کے قلب کا طواف کر کے ہی چلا گیا اور مجھے فقیری ملی ہی اسی وجہ سے ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک خاص مخلوق حضرت انسان کے اندر بنائی ہے جو انسان خود بھی نہیں جانتا، اور وہ خاص میرے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے آنکھیں بنائیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ بنائے کام کرنے کے لیے، پاؤں بنائے چلنے کے لیے، زبان بنائی تبلیغ کے لیے، لیکن اللہ نے دل بنایا اپنی ذات کے لیے، اللہ نے دل بنایا خالص اپنی محبت کے لیے۔ تو اگر یہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، زندہ ہو کے اللہ اللہ کرنے لگ جائے، زندہ ہو کے اپنی حقیقت پہچان لے، تو حضرت انسان کا جو قلب ہے اس کعبے سے بھی افضل ہے۔ رابع بصری قلندر ہیں، رابع بصری قلندر جب جا رہی ہیں مکے میں، تو بزرگوں نے دیکھا، بہت سے بزرگوں نے دیکھا کہ وہ کعبہ اس کعبے کی تعظیم کرتا ہے جس کے دل میں اللہ اللہ بس جائے۔ تو جو لوگ امیجینیشن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اس میں ذات کا تصور کرتے ہیں، کسی کے قلب کے اوپر اس میں اللہ لکھا نظر آتا ہے، کسی کے قلب پہ خانہ کعبہ بنا نظر آتا ہے، اور کسی کے قلب پہ مدینہ منورہ نظر آتا ہے۔ یہ ذکر کی بدولت، ذکر کی وجہ سے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ باطن کی مخلوقات ان کو سجدہ کر رہی ہیں، پریشان ہوئے، انسان کو تو سجدہ جائز نہیں ہے، پروردگار یہ مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ آواز آئی کہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، جو تمہارے دل میں کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور یہ کعبہ جو نور سے بنایا گیا ہے اللہ نے فرمایا میں نے بنایا۔ تو یہ حضرت انسان کا قلب اگر ایکٹیو ہو جائے، زندہ ہو جائے، اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آئے، اس کے اوپر مکہ نظر آئے، کعبہ نظر آئے، یا مدینہ منورہ نظر آئے، تو ہزار کعبے سے بہتر وہ دل ہے، کیونکہ اس کا تعلق نور سے ہے، اور نور کی رسائی سیدھا رب تعالیٰ کی ذات تک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قلب کو ایکٹیو کر لیں، اپنے قلب کو زندہ کر لیں، آپ کے دل کے اوپر اگر مکہ نظر آئے، مدینہ منورہ نظر آئے، یا رب تعالیٰ کا نام نظر آئے، تو دھڑکنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو ملیں، اللہ اللہ اللہ۔ ویڈیو کے اینڈ میں جیسے اللہ پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے پڑھیں، لیکن ذکر کی اجازت ویڈیو میں لینے کے بعد ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، دل کی دھڑکنوں کی طرف توجہ کریں، اور ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کا جو دل ہے یہی بیت اللہ، یہی عرش اللہ بن جائے گا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب، ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔